अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ द फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स। मैं बात कर रही हूं डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मेरे साथ हैं स्टूडियो में ज़ोहा खान। शी इज़ एन अवार्ड विनिंग डिजिटल फैशन डिज़ाइनर। थैंक यू सो मच ज़ोहा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ज़ोहा से बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप देखिए एक छोटा सा पैकेज। फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में एक जदीद ट्रेंड का आगाज़ हुआ है जिसे डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग कहा जा रहा है। ये एक ऐसा फ़न है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर और डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए जदीद तर्ज के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें फैशन डिज़ाइनर को अपने डिज़ाइंस, पैटर्न्स और तख्लीक पर फौरी तौर पर तजुर्बा करने का मौका मिलता है। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए मलबूसात की नुमाइश करने का अमल भी आसान हो गया है। डिजिटल फैशन इंडस्ट्री में वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल से कस्टमर लिबास खरीदने से पहले ही पहनावे का तयन कर सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फैशन डिज़ाइनिंग की एक नई शक्ल दे रहा है। जी नाजरीन, आपने देखा कि डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं वर्चुअल रियलिटी का दौर है, मेटावर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आजकल आ रहे हैं, गेम्स में इस्तेमाल की जा रही है टेक्नोलॉजी। मज़ीद ज़ोहा से जानते हैं। ज़ोहा, ये बताइए कि डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग क्या है और ये कैसे हमारी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फैशन डिज़ाइनिंग से मुख्तलिफ है। डिजिटल फैशन डिज़ाइन अगर बात की जाए तो रिलेटिवली बहुत ही एक नई फील्ड है। कुछ साल पहले तक हमें पता भी नहीं था कि अच्छा ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो डिजिटल फैशन करता क्या है? बेसिकली अगर हम प्रोडक्शन की बात करें फ़ैशन में, तो प्रोडक्शन में बहुत स्ट्रीमलाइन करता है आपके सैम्पलिंग प्रोसेस को। कैड जैसे सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये पहले भी थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स लाइक क्लू और स्टाइल 3D व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम उन पैटर्न्स को हम विजुअली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम उनको प्रोडक्शन में डालते हैं तो जो पैटर्न्स होते हैं वही हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर प्रोडक्शन। जो सैम्पलिंग वाला प्रोसेस है वो उस तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है और हमें रिसोर्सेज बहुत कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और डिजिटल फैशन फिर प्रोडक्शन के अलावा अगर बात की जाए तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल गेमिंग, एनिमेशन, फिल्म, इवन हम उनके अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ वो ये एक फ़ाइल है जो कि हमने सेंड करनी है विच इज़ ऑप्टिमाइज्ड, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अगर किसी को ये बताना हो कि डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग है एक लेमैन को, आप कैसे बताएंगी? सबसे पहले तो जो मैं करती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ गेमिंग का, क्योंकि गेमिंग में जो कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट डिजिटल फैशन इज़। राइट। आप समझें कि जो मेरी एक अब जो मैंने अभी फिजिकली जो कपड़े पहने हुए दैट इज़ माई फिजिकल आइडेंटिटी। जो वर्चुअली मैं कपड़े पहनूंगी दैट विल बी माई वर्चुअल आइडेंटिटी, और वो कौन बनाता है? दैट इज़ डिजिटल फैशन डिज़ाइनर्स। तो आपकी जो वर्चुअल आइडेंटिटी है, क्योंकि एवटार्स, डिजिटल ट्विन्स, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो उनको अब अगर वो मेटावर्स में आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपको कपड़े भी चाहिए, आपको फ़िल्टर्स चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट डिजिटल फैशन डिज़ाइनर प्रोवाइड्स यू विद। और फिर इसकी आगे फिर बहुत सी और मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ आती हैं XR के अंदर, AR VR तो आ गया, बट देन ऑल्सो हम किस तरह से इसको अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक गेमिंग हम उसको ले जा सकते हैं। और गेमिंग के अलावा भी हम इसके अंदर फुल फिल्म्स बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एनिमेटेड जो फिल्म्स बन रही हैं, शॉर्ट स्टोरीज बन रही हैं, बहुत कुछ बन रहा है। और इससे पहले आपके ये बताने से पहले मुझे लगता है कि किसी ने गौर नहीं किया था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे उनके लिए भी फैशन डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है जो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं इवन गेमिंग में। ये बताइए कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं?
دیکھیں ایپلیکیشنس تو پہلے جیسے میں نے بات کی پروڈکشن میں بہت ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے پروڈکشن پروسیسز ہیں، اب ایک کاریگر نے کپڑا سیمپل بنانا ہے کپڑے کا، ٹھیک ہے، وہ پھر سیمپل بنے گا، پھر آپ اپنے جو آپ کے ڈائریکٹرز ہیں یا آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ نے ان سے اپروو کروانا ہے، وہ جو ایک پورا ٹائم کنزیومنگ اور ایفرٹ کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے وہ اسٹریم لائن ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے آپ ایک تو کیونکہ جو چیز سافٹ ویئر پہ آ چکی ہوئی ہے یو نو دیٹ اٹ از ویری مچ ایگزیکیوٹیبل، Yes. اور اس کی جو چیز ہمیں اسکرین پہ دکھ رہی ہے وہ بھی فزیکل فیشن میں اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوگی، تو وہ جو جتنے بھی پرابلمز آتی ہیں اور ہمیں بار بار بیک اینڈ فورتھ کرنی پڑتی ہے فار دا سیمپلنگ، وہ چیز اب ختم ہو چکی ہوئی ہے that. And then once we have everything on a digital software, it is very very easy ہم اس کو باقی ڈفرینٹ فیلڈز میں باقی آپٹیمائزیشنز میں بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ فیشن اٹ سیلف ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ریسورسز اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ڈیجیٹل فیشن کی بات کریں آل یو نیڈ از اے لیپ ٹاپ، یو نیڈ سم سبسکرپشنز ٹو ڈفرنٹ وچ از اے لاٹ، لیکن compared to physical fashion it is nothing. رائٹ. تو آپ کا ٹرانزیشن بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے، اور پھر بہت بڑی بڑی جس طرح ہم فیشن کیمپینس کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پاکستانی برانڈز ہیں، کوئی ٹرکی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے اپنے شوٹس کرنے کے لیے، وہی چیز ہم آپ کو ڈیجیٹلی پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو آپ جو سوچ سکتے ہیں ہم وہ آپ کو بنا کے ڈیجیٹلی ایک ورلڈ انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کر کے اس کے اندر آپ کے کپڑے ہوں گے، فار ایگزامپل کوئی لان کی کیمپین ہو تو وہ ہم آپ کو ڈیجیٹلی کر کے پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کی مین پاور کتنی کم یوز ہوئی، آپ کی فیول کتنا کم یوز ہوا، پورا سسٹینیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ بیٹھتا ہے ان دس فیلڈ، اور وچ از وائی لاٹ آف برانڈز آر ٹرانزیشننگ ان ٹو دس، کیونکہ ایک تو انویسٹمنٹ کم ہے، سسٹینیبلٹی ہے، اور آلسو فاسٹ بہت ہے، ہر چیز آپ کو بہت جلدی ملتی ہیں چیزیں. بالکل. ہم نے آج کل ایک ٹرینڈ سنا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں اپنے کپڑے، اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ ٹرینڈ کیسے پاپولر ہو رہا ہے اینڈ پاکستان میں اس کی کیا اپلیکیشنس ہیں. ڈیجیٹل فیشن ویک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایمرج ہوا تھا بیک ان 2021 کرونا کے تھوڑا سا بعد، اور یہ فیلڈ بھی ایسی ہے جو کہ کرونا میں بہت زیادہ جلدی سے پھیلی، کیونکہ پیپل کوڈ ناٹ گو ٹو آفیسز، تو وہ سارا کام جو تھا وہ پھر ڈیجیٹلی شفٹ ہو گیا، ریموٹ بیسڈ ہو گیا. تو یہ جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں لائک ڈیجیٹل فیشن ویک، آئی ہیو بن پارٹ آف دیم سنس 2022 سپٹمبر، میں نے ان کے ساتھ 3 سیزنس کیے ہوئے ہیں، اور February and September are the seasons when this happens. ہوتا یہ کہ ان پلیٹ فارمس کے تھرو وہ لوگ جو کہ نہیں پہنچ پاتے اپنی آپ بہت زیادہ جیوگرافیکل پرابلمس کی وجہ سے، یا آپ کی کوئی سچویشن ایسی یو کین ناٹ ٹریول دیر اور بی دیر بٹ یور ورک کین بی دیر، وچ از دا بیوٹی آف انٹرنیٹ اینڈ ٹیکنالوجی، کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بہت سی سہولیات آپ کو میسر ہیں. تو ڈیجیٹل فیشن بھی اسی طرح ایک فیلڈ ہے جو کہ بہت زیادہ ایمرج کر رہی ہے، اور پاکستان میں ہم کس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کی کیمپینز ہم نے بنانی ڈیجیٹلی، پروڈکشن ہو گئی، آلسو جو کنزیومر ہے بہت ہی اس کی لو اٹینشن اسپین ہے، تو آپ جب ایکس آر والی دنیا میں جاتے ہیں کہ آپ کوئی فلٹر بنا دیا، یا آپ کو کوئی آپ نے لوکیشن بیسڈ کوئی فلٹر بنایا کہ اچھا اگر میں مینار پاکستان پہ جاؤں گی اور میں اس کی طرف اپنا فون اٹھاؤں گی تو وہاں پہ مجھے شاید کوئی لان کا دوپٹہ مجھے وہاں پہ ملے، یا مجھے کوئی کسی ہمارے برانڈ کی کوئی جیکٹ نظر آئے یا کچھ. تو اس طرح کے فلٹر، اس طرح کی چیزوں سے لوگ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں اور ان کی اٹینشن جاتی ہے اس طرف. ہمارے برانڈس کو بہت ضرورت ہے نئی نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنے کی، کیونکہ جتنی بھی جنریشن ہے وہ ٹیک بیسڈ ہے، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کس چیز کی بات ہو رہی ہے اور اس کا کیا اپلیکیشن ہے اور یہ کس طرح سے استعمال کی جا رہی ہے. تو ٹیک جو بیس جتنے بھی کام ہیں، جو نیا کنزیومر ہے وچ از بیسکلی دا مین کنزیومر فار دا کمپنیز، تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. ہم نے ہارڈ ویئر کی تو بات کی، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آل یو نیڈ از اے لیپ ٹاپ، اس کے اوپر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا سافٹ ویئرز، یا کون سے ایسے ڈیجیٹل ٹولز ہیں جن کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے؟ پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کیڈ یوز کرتے تھے جس کے اندر آپ کی پیٹرن کمپلیکس جتنے بھی پیٹرنز ہوتے تھے وی یوز ٹو ڈرا آن دیم. ناؤ دیر مور سافٹ ویئرس، تو کام آلموسٹ سیم، بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ پیٹرنز آر مور ویژولائزڈ. ایک ایوٹار ہمیں دکھتا ہے دوسری اسکرین پہ جس کے اندر ہم پیٹرنز بنا رہے ہیں، لیکن اب
उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देख सकते हैं कि एवटार ने वो एक्चुअली रियल टाइम कपड़े पहने हुए हैं. हम उसको स्टाइल कर सकते हैं उस हिसाब से, उसको एक्सेसरीज पहना सकते हैं, बैग, शूज़, सन ग्लासेस, पूरा एवटार स्टाइलाइज करके हम दिखा सकते हैं. और अप्रूवल प्रोसेस में भी बहुत हेल्प करता है. ऑल्सो अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी के लिए हम कोई उसने किसी इवेंट पे जाने में वे डिज़ाइनिंग फॉर देम, तो उनके लिए भी चूज़ करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि एक विजुअल एड आपको मिल जाती है. आप देख के बता सकते हैं. कई लोग इमेजिन नहीं कर पाते. एज ए डिज़ाइनर या आर्टिस्ट आप बहुत हाइपर इमेजिनेटिव होते हैं, आप सोच लेते हैं चीज़ें, लेकिन जो आम ऑडियंस है वो उसको विजुलाइज नहीं कर पाती. तो थ्रू दी सॉफ्टवेयर उन चीज़ों को जब आप विजुलाइज कर देते हैं तो हर इंसान उसको, कारीगर से लेके इन्वेस्टर्स तक, हर कोई एक ही चीज़ देख रहा होता है, इन दिनों अच्छा ये चीज़ बनकर निकलेगी. ज़ोहा, हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे लेकिन यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है. ब्रेक से वापस आकर हम बात करते हैं. जी नाजरीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड. नाजरीन, हम बात कर रहे हैं डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग की. ज़ोहा, ये बताइए, यू आर ऑल्सो इनटू डिजिटल इलस्ट्रेशंस. तो उसके बारे में कुछ बताइए कि डिजिटल इलस्ट्रेशन क्या होती है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल इलस्ट्रेशन. जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो उस दौरान मुझे ये फील्ड बहुत फैसिनेट की थी, विच इज़ फैशन इलस्ट्रेशंस. तो इलस्ट्रेशंस तो बेसिकली कोई भी आपका 2D या 3D ड्रॉन इमेज, वो एक इलस्ट्रेशन कहलाई जाएगी. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फैशन इलस्ट्रेशंस, उसके अंदर सारे फैशन रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, फ्रॉम एक्सेसरीज टू क्लोथिंग टू कैंपेन्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ फैशन कंपनी. तो इसके अंदर फैशन इलस्ट्रेशन एक बहुत ही खूबसूरत फील्ड है जिसके अंदर हमें लगता है अच्छा इसके अंदर आपने टेक पैक्स बनाने होंगे, फ्लैट्स बनाने होंगे, तो लोग इसको बहुत ही टेक्निकल तरीके से देखते हैं. लेकिन एक इसका बहुत ही क्रिएटिव इम्प्लीमेंटेशन भी है कि अब आप अगर रनवे शोज़ कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस रनवे शोज़ जो होते हैं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होते हैं, जो ऑडियंस वहाँ बैठी होती है सबसे पहले उन्हें पता चलता है कि डिज़ाइंस रैम्प पे कौन से चलें. लेकिन विद द हेल्प ऑफ फैशन इलस्ट्रेटर्स, जितनी देर में वोग अपलोड करेगा पिक्चर्स, उतनी देर में फैशन इलस्ट्रेटर रनवे स्केच बना के अपलोड भी कर देगा. सो टू द जनरल पब्लिक जो रिवील होते हैं कपड़े, वो ज़्यादा जल्दी मुयस्सर हो जाते हैं. सो रनवे इलस्ट्रेशंस इज़ फील्ड अंडर फैशन इलस्ट्रेशंस. फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि आप एडिटोरियल चीज़ें बना सकते हैं, एडिटोरियल ड्राइंग्स हो सकती हैं, स्टफ लाइक दैट. और बहुत ज़्यादा अब जो कुछ कंपनीज़ हैं वो उस तरफ आई भी हैं, बिकॉज दे नीड दैट. जितनी भी हॉट कट्यूर के अंदर हम चले जाएँ, जो कि हमारे यहाँ ब्राइडल कहलाया जाता है मोस्टली, तो जितनी ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड चीज़ होगी उसका स्केच भी उतना ही डिटेल ओरिएंटेड होगा. और वहाँ पे ज़रूरत होती है फैशन इलस्ट्रेटर्स की, जो कि हर चीज़ को डिटेल ड्रॉ करें. बट क्योंकि डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग जो फील्ड है वो हर चीज़ को कन्वर्ट कर देती है इनटू 3D, और उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ एक पेपर पे स्केच उतना आपको काम नहीं देगा जितना एक 3D इमेज देगी. और इमेज जो कि विच इज़ कनेक्टेड टू पैटर्न्स, आपकी पैटर्न मेकिंग भी हो रही है विच इज़ अ डिफरेंट टास्क, और आपकी इलस्ट्रेशन भी बन रही है इन 3D. और फिर ऑफ कोर्स आगे बहुत सी इम्प्लीमेंटेशन है जैसे मैंने डिस्कस किया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी इनकॉर्पोरेशन है इन चीज़ों को ज़्यादा इन्हांस करने में और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने में? AI जो है लोगों का बहुत ज़्यादा मिक्स्ड व्यू है अगर हम बात करें, लेकिन मैं ये यकीन रखती हूँ कि AI इज़ एन अमेजिंग टूल. क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर हमें डेटा चाहिए कोई अपने कस्टमर्स के ऊपर कि वो क्या ख़रीद रहे हैं, कितना ख़रीद रहे हैं, किस किस से ख़रीद रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा डेटा जो है वो AI एक वक्त में बहुत जल्दी से सिफ्ट थ्रू कर लेता है. तो हमारा टाइम बहुत बचता है, हमें एक एनालिसिस मिल जाता है, और फिर हम उससे सजेशंस भी मांग सकते हैं कि हम इसको बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. तो ये तो टेक्स्ट बेस हो गया. लेकिन अगर हम इमेज बेस्ड AI की बात करें तो हम डिज़ाइंस की इंस्पिरेशन ले सकते हैं. हम AI के थ्रू ऐसे डिज़ाइंस जनरेट कर सकते हैं जो कि रियल लाइफ में बनाना मुश्किल हों. लेकिन द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेटिंग AI विद डिजिटल फैशन इज़ कि हम फिर एक AI वाली जनरेटेड इमेज को लेके हम डिजिटल फैशन सॉफ्टवेयर में बनाकर उसको एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं. तो जो हमारी क्रिएटिव बाउंड्रीज हैं वो बहुत फास्ट हो जाती हैं. हमारे ये जो फैशन ब्रांड्स हैं, फैशन इंडस्ट्री है जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान में, क्या ये डिजिटल ट्रेंड्स हैं इनको इस्तेमाल कर रही हैं?
اگر ہم دیکھیں ہمارے جو آؤٹ سورسنگ ہاؤسز ہیں اور جو فیکٹری والے جو فیکٹری بیسڈ جو کاروبار ہیں وہ بہت یوز کر رہے ہیں، جنہوں نے باہر سپلائی کرنا ہے کام، باہر کے برانڈس کے لیے جو بنا رہے ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، وہ تو یہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ باہر کے اسٹینڈرڈز ہیں، یو ہیو ٹو میٹ دیم. لیکن لوکلی بہت کم کمپنیز ہیں جو یہ یوز کر رہی ہیں اور امپلیمنٹ کر رہی ہیں. لیکن آف کورس ایک ٹرینڈ کو آنے میں ٹائم لگتا ہے، ابھی گلوبلی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، پاکستان میں آتے آتے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے. بالکل. اس پروفیشن کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی، واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا لوگوں میں یہ رجحان ہے کہ وہ اس طرح کے انکنونشنل پروفیشنس کی طرف جائیں اور ان کو ایکسپلور کریں کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور مطلب اس کے بارے میں تھوڑا اسکیپٹیکل نہ ہوں؟ لوگ ہمارے ہاں ہر چیز کو شک کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شک کے ساتھ اپنی ایبلٹیز پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر کسی چیز میں اتنا پوٹینشیل نہیں بھی ہے تو آپ محنت کر کے اس چیز کو بڑا کر سکیں اس سے جو وہ آلریڈی ہے. تو جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو میرے تو کچھ جاننے والوں نے کافی اسکیپٹیکل طریقے سے دیکھا کہ دس ول نیور ورک آؤٹ، اور when things work out تو they are the first ones to come and say we helped you, we believed in you. لیکن ہوتا یہی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور پیشنیٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز کرنے کے لیے there should be passion, there should be purpose. کیونکہ وہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے، وہی آپ کو آگے تک لے کے جاتی ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیجیٹل فیشن کا جتنا بھی پوٹینشیل ہے، لیکن اگر آپ واقعی اس چیز کو اندر سے بلیو نہیں کرتی نا، تو آپ اگر محنت بھی کر لیں اس فیلڈ میں تو ایٹ اے پوائنٹ یو بی لائک اچھا نہیں مجھے وہ والا اس کا نا فیڈ بیک نہیں مل رہا، مجھے جو چاہیے تھا وہ نہیں مجھے مل رہا، تو آئی جسٹ اسٹاپ، کیونکہ اس فیلڈ میں ہی پوٹینشیل نہیں ہے. رائٹ. تو وہ مائنڈ سیٹ آئی تھنک وہ بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. آج کل لوگ سسٹینیبلٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، اور ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں میں نے یہ چیز آج کل دیکھی ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی کمپنی ہو، آئی ٹی انیشیٹو ہو، وہ انوائرمنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کی کنزرویشن کا. تو ٹیل می اباؤٹ اٹ کہ یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے فیشن کا، اس میں انوائرمنٹ کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے جب ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو بی اٹ فیشن، گیمنگ، پروگرامنگ، اینی تھنگ، ٹیک وہی یوز ہو رہی ہے، وہی گرافکس کارڈ یوز کر رہے ہیں، وہی پروسیسرز ہیں، ہر چیز ہے. تو جو ان کی ٹوٹل ویسٹیجز ہیں وہ تو وہی رہیں گی. لیکن ہم اس کو سسٹینیبل فیشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم فزیکل فیشن سے اس کو کمپیئر کریں تو ویسٹیجز بہت کم ہیں. ہمارے پاس لیبر کم یوز ہو رہی ہے، ہمارے پاس الیکٹریسٹی کم یوز ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل فیول کم یوز ہو رہا ہے کیونکہ آپ ریموٹلی کام کر سکتے ہیں، آپ کی بیک اینڈ فورتھ کپڑوں کی کوئی ویسٹیجز نہیں ہو رہی. تو اس حساب سے وی کال اٹ سسٹینیبل فیشن. لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں تو آف کورس ویسٹیجز تو ہیں. فیول آپ کا جتنی بھی ایمیشنز نکل رہی ہیں آپ کی ٹیک میں سے دے آر دیئر، لیکن اف یو کمپیئر اٹ تو پھر دے آر ویری ویری منیمل. مارکیٹنگ کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ اگر ہم جو ایگزسٹنگ فیشن انڈسٹریز ہیں وہ مارکیٹنگ کے جو ٹولز ہیں کسی حد تک وہ ڈیجیٹلائز بھی انہوں نے کیا ہے، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں، دے آر مور کنوینئنٹ اور لوگوں کی ریچ میں زیادہ ہیں. تو اف یو ٹاک اباؤٹ دا ڈیجیٹل فیشن ڈیزائننگ جو اٹ سیلف ایک پورا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہی کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، تو آپ کیا دوسرے پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے؟ ہمارے پلیٹ فارمز یوزلی سوشل میڈیا از دا کور، ہم وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ جنرل پبلک وہاں پر ہوتی ہے. لیکن ڈیجیٹل فیشن کے اور بھی لائک ڈسکارڈ پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اٹ از این ایپ جہاں پہ آپ گروپس بنا کے آپ رومز ڈفرینٹ بنا لیتے ہیں، یو چیٹ وتھ پیپل. یا پھر ٹویٹر اسپیسز، وہاں پر آپ لائیو اپنی ڈسکشنز کر سکتے ہیں، کنیکٹ ٹو انڈیویجولز لائک individuals who are leaders in the industries, مطلب not just anybody. So a lot of opportunities. پھر آپ ڈفرینٹ گیمس جو کہ ینگر جنریشنز کھیل رہی ہیں آپ ان میں چلے جائیں تو مطلب ایک آپ کہیں بہت ہی کول ورلڈ ہے کیونکہ کسی بڑی کمپنی کا ہے، ایک کسی ایک انڈیویجول نے ویسی شوقیہ بنا لیا. So like different worlds you can jump into, collect coins and stuff like that. تو ان میں لوگ بہت زیادہ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. جو بچے ہیں وہ تو بات ہی واٹس ایپ کی بجائے وہ گیمز میں بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. سو that is one trend that we are seeing. But for digital fashion also, social media is the best way to promote. باقی تو of course your website and the optimization for SEO and stuff وہ تو ہے. ہمارے جو نیو ینگ اسپائرنٹس ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گی
کہ کیا ان کو یہ فیلڈ چوز کرنی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ کمیونٹی بلڈنگ آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی نیٹ ورکنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ ایسی نئی فیلڈس میں جاتے ہیں، جب آپ کے ایون گھر والوں کو نہیں زیادہ آئیڈیا آپ کیا کر رہے ہو، تو یو ٹینڈ ٹو گیٹ ڈی موٹیویٹیڈ ویری کوئکلی. تو اگر آپ ان کمیونٹیز میں آپ ڈفرینٹ ڈیجیٹل فیشن ڈیزائنر سے ایون آپ ڈی ایم میں جا کے بات کر لیں، تو جسٹ گیوز یو ہوپ اینڈ ایک آپ کا سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، انہوں نے بھی کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ یو شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو لائک مائنڈیڈ انڈیویجولس، کیونکہ دے ول پک یو اپ. دا سیکنڈ ایڈوائس آئی وڈ گیو از کہ وین ایور یو سیل یور products, do not sell them to your family members, do not sell it to your friends, کیونکہ they are not your consumers. آپ کے consumers ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا یا باقی پلیٹفارمس کے تھرو ملیں گے، اور وہ آپ کو ملیں گے. you just have to keep going. کوئی بھی ٹیکنالوجی ہم جب استعمال کر رہے ہوں تو اس کا جو سیکیورٹی کنسرن جو ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. تو واٹ ڈو یو سے کہ کیا یہ اس ٹیکنالوجی میں کوئی ایتھیکل امپلیکیشنس ہیں؟ ایتھیکلی اٹ از اے ویری گڈ ٹیکنالوجی. بہت سے ڈیجیٹل فیشن ایسیٹس جو ہیں وہ ہم سیل کرتے ہیں تھرو NFTs، اور NFTs کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بلاک چین ٹیکنالوجیز پہ بیسڈ ہے، اور اگر کوئی چیز بلاک چین پہ آ گئی ہے از گوئنگ ٹو بی دیر فار ایور. تو یہ ایک بہت ہی اشورنگ چیز ہے فار ڈیزائنر کہ آپ کو رائلٹیز ملتی ہیں اگر آپ کا ڈیزائن سیل ہوتا ہے، اور ہر چیز بہت ٹرانسپیرنٹ ہے فار دا کنزیومر، فار دا سیلر. ایک طرح سے خطرناک بات بھی ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرس کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی کمپنی کی کیا حالات ہیں، کیونکہ NFT پہ ایوری بڈی کین سی دیٹ. ان ادر وے آپ کے ساتھ وہ جو فراڈ کے چانسز ہیں، آپ کو اسکیم ہیں، وہ کم بہت منیمل ہو جاتے ہیں. وچ از وائی بہت زیادہ کمپنیز اس طرف شفٹ بھی ہو رہی ہیں. بٹ اسٹل a tap of a button could destroy you, you know. Right. So it is scary, overwhelming, لیکن you have to be smart about it. اور جو بھی آپ نے ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بیسک ٹریننگ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ زوہا فار کمنگ اینڈ فار جوائننگ اس. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل فیشن ڈیزائننگ ایک بہت ہی امیزنگ اسٹیٹ آف دی آرٹ کانسیپٹ ہے، پوری دنیا میں فالو کیا جا رہا ہے. گیمنگ انڈسٹری ہو، چاہے میٹاورس کے پلیٹفارمس ہوں، ورچوئل ریالٹی میں جو بھی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، چاہے وہ شاپنگ سینٹرز ہوں، تو ہمارے لیے ایک طرح سے چیزیں بہت آسان ہو گئی ہے. اس ٹرینڈ کی وجہ سے ہم پہلے ہی اپنے اوپر وہ ڈریس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسا لگے گا اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو اسی طرح اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اسکرین پر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.